بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اینٹی ٹیررزم کورٹ میں عفنان شفقت کے کیس میں ان کے والد محترم ملک شفقت عوان صاحب کی ضمانت قبل از گرفتاری کی سماعت ہوئی ہے، اور اس سماعت میں چونکہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ بھی پولیس نے کہا تھا کہ ہم نے ان کی حد تک تفتیش مکمل کر دی ہے، جس پہ ہم نے جو قانوناً اعتراضات تھے وہ بھی اٹھائے، فیکچول بات بھی کی کہ پولیس نے درست حقائق پہ تفتیش نہیں کی اور انڈر پریشر ہو کے انہوں نے ابیوز آف پروسیس آف لا میں ساری انویسٹیگیشن کنکلوڈ کی ہے۔ پولیس نے شفقت عوان صاحب کا اریسٹ جو ہے وہ کورٹ سے ریکوائر کیا تھا۔ آج سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت کے دوران پولیس کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی پیش ہوا۔ پولیس کی طرف سے جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے بھی کورٹ کو اسسٹ کیا، اور کمپلیننٹ کے جو کونسل تھے وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی اپنا جو بنایا گیا کیس ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا۔ ہمارا آج عدالت کے سامنے موقف یہ تھا کہ یہ ایف آئی آر جو ہے کمپلیننٹ نے درج کروائی 12/11 کو 2023 کو، اور اس میں کمپلیننٹ نے ایک موقف لیا جس میں یہ واضح طور پہ اس کے کنٹینٹس اور مدرجات سے تھا کہ یہ ایک کار حادثہ تھا، ایکسیڈنٹ تھا، روڈ ایکسیڈنٹ تھا، کسی قسم کی کوئی انٹینشن، سابقہ رنجش یا اس خاندان کے ساتھ ان کی کوئی قبل ازیں کسی طرح کی کوئی میل ملاقات نہیں تھی۔ اور اس بات کے اوپر بعد ازاں جب نوٹس لیا گیا سی ایم صاحب کی طرف سے، تو پھر پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی اور انہوں نے پی پی سی کو بھی کھنگالا، اور اس میں سے جو میکسیمم پنشمنٹ ہو سکتی تھی اور پی پی سی کی دفعات کے مطابق وہ بلا وجہ بغیر کسی شہادت کے 302 میں آزاد کی، اور اس 302 کو بنانے کے لیے انہوں نے 13 تاریخ کو ریٹن اپلیکیشن دی تھی اپنے کنسرنڈ ایس پی کو، جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جی 302 اس میں ایڈ کیا جائے۔ اس میں ایف آئی آر سے بالکل مختلف موقف تھا، اور اس میں بڑی ساری فالز اور فیک امپرومنٹس کی گئی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک تیسری سٹیٹمنٹ آ گئی، اس تیسری سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ پکچر پیش کر دی، اور اس میں سیٹ آف اکیوز بھی بدل گیا، ایلیگیشن کی نیچر بھی بدل گئی۔ تو کورٹ جو ہے اس کو ہم نے اسسٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر جو اعلیٰ عدالتوں نے مختلف اوقات میں پرنسپل لے ڈاؤن کیا ہے کہ اگر پروسیکیوشن کا اپنا ورشن جو ہے اور کمپلیننٹ کے ہی 3 موقف ہیں، تو یہ ایک 2 ورشن کیس ہوتا ہے، یہ تو ایکچولی 3 ورشن کیس ہے۔ تو اس میں جو ایلیگیشن شفقت عوان صاحب پہ لگائے گئے ہیں وہ صرف ایک والد ہونے کی حیثیت سے ان کو فالزلی اس مقدمے میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی شہادت جو ہے وہ نا استغاثہ کے پاس ہے، اور جو استغاثہ نے تیار کی ہے وہ بھی بعد ازاں آفٹر ڈیلیبریشنز اینڈ کنسلٹیشن تیار کی گئی ہے، جس کے اوپر جتنی سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس تھی وہ بھی ہم نے پیش کی ہیں۔ اور آنریبل کورٹ جو ہے انہوں نے ڈیورنگ دی کورس آف آرگومنٹس بھی یہ بات کہی کہ جی اگر تو صرف یہ ایلیگیشن ہے کہ جی شفقت عوان صاحب جو تھے وہ وقوعے کے بعد وہاں پہ آئے اور وہ اپنے بیٹے کو لے گئے، تو یہ جتنے حالات، واقعات یا سرکمسٹانسز ہیں اس سے یہ کسی بھی پروڈنٹ اور جوڈیشس مائنڈ کو اپلائی نہیں کرتا۔ تو اس بنیاد کے اوپر عدالت نے یہ بات کہی ہے کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ عدالتوں نے حلف لیا ہوا ہے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو لیگل ایویڈنس اگر کوئی ہے جو ایڈمیسیبل ہے اور جس کی بنیاد پہ کورٹ ایک جوڈیشل ورڈکٹ دے سکتی ہے، تو اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں گے ود آؤٹ اینی پریشر۔ تو عدالت نے آرگومنٹ کے سننے کے بعد کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ فرمایا تھا، اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے اور انہوں نے شفقت عوان صاحب کی جو ضمانت قبل از گرفتاری تھی اس کو کنفرم کر دیا ہے۔ اچھا بتائیے کہ جو الزام لگایا کہ عفنان نے پہلے ہراساں کرتا رہا، اس کے بعد یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا یہ انسیڈنٹ تھا، اس حوالے سے بتائیں؟ دیکھیں یہ جو الزام ہے، میں نے جس طرح کہا کہ 3 مختلف بیانات مختلف وقت میں آئے، یہ صرف اور صرف ایک ایلیگیشن تھا اس کیس میں 302 اور اس کے بعد 780 کو ایجاد کرنے کے لیے، چونکہ ہر افینس جو ہوتی ہے پینل کوڈ کے اندر اس کے بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں کہ وہ کن حالات میں لگے گا اور اس کے لیے کس قسم کے ایلیگیشنز یا ایکوزیشنز کی ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے یہ ایک فالز امپرومنٹ تھی جو سبسیکوینٹلی انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس میں کی، اس کے علاوہ اس میں کوئی صداقت نہیں۔ یہ ایک کار حادثہ تھا جو رات 9 بجے عمل میں آیا، اور دونوں گاڑیاں ایک چوراہے پہ ایک دوسرے کو نہ دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی اور ٹکرا گئیں۔ دس از دی سمپل اینڈ شارٹ اسٹوری آف دس کیس۔ تھینک یو سو مچ۔